بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم مکرم بزرگ و عزیز و اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج۔ اللہ تبارک و تعالی دین اور اسلام کے نام پر تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا یا تمہیں مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتے، بلکہ موقع محل کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالی سہولت والا حکم بھی بیان فرما دیتے ہیں۔ جیسے ہم نے کچھ دن پہلے سنا کہ کسی آدمی کو پانی نہیں ملتا ہے تو اللہ نے اس کے لیے بیان فرما دیا مٹی سے تیمم کر کے وضو کر لو۔ اگر کسی کو پیر میں پانی لگانے سے دقت ہے، تکلیف ہے، تو اس کے لیے شریعت نے کہا کہ موزہ پہن لو، موزے کے اوپر مسح کر لو۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے موقع محل کے اعتبار سے سہولت بھی بیان فرمائی ہے۔ اب ہمارے ذمے ہے کہ شریعت کا سارا علم حاصل کریں۔ اگر ہم لوگ علم حاصل نہیں کرتے ہیں تو ایسی سہولتوں کا علم نہیں ہوگا، پھر بندہ یا تو نقصان کرے گا یا پھر عمل چھوڑ دے گا۔ جیسے ایک واقعہ بھی ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں تھے تو راستے میں ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی پتھر سے ٹکرا گئے، گر گئے، ان کے سر میں زخم آ گیا۔ اب جہاں زخم ہوتا ہے وہاں پانی لگانا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ ان صحابی کو غسل کی بھی ضرورت پڑ گئی۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے پوچھا، کیا میں اس حصے پر صرف مسح کر کے اپنا غسل کر سکتا ہوں؟ ان کے ساتھی کو علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا، نہیں، آپ کو تو پانی سے ہی دھونا پڑے گا۔ جس کو زخم ہوا تھا انہوں نے وہاں پانی ڈال دیا۔ تھوڑی دیر گزرا تھا کہ وہ انتقال کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر اس واقعے کو بتلایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھیوں نے مل کر اس کو مار ڈالا، اللہ انہیں مار ڈالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو تو مسح بھی کافی تھا، اگر وہ بھیگے ہاتھ وہاں پھیر لیتا وہ بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا، اس کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں تھی۔ تو اس طرح شریعت میں بہت سی سہولیات ہے، آدمی اس کو جانتا نہیں تو پھر دو میں سے ایک ہوتا ہے، یا تو خود کی جان کو نقصان پہنچا دیتا ہے یا پھر عمل ہی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس لیے مسائل کو معلوم کرنا یہ ہمارے لیے عافیت والی بات ہے۔ آج اسی سے متعلق ایک مسئلہ ہے کہ ہمارے بدن میں کہیں زخم ہو جاتا ہے، اس پر پٹی باندھ دی جاتی ہے، اس کو جبیرہ کہتے ہیں۔ اب وہاں پانی لگانا مشکل ہوتا ہے، لیکن پانی لگائے بغیر وضو بھی ہوتا نہیں، غسل بھی ہوتا نہیں، تو لوگ مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے وضو غسل چھوڑ دیتے ہیں، نماز چھوڑے پھرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے، اگر کہیں بدن میں زخم ہوا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، یا تو ہلکا زخم ہے جس پر پانی ڈال سکتے ہیں تو پانی ڈال کے وضو کریں گے، پانی ڈال کے غسل کریں گے۔ پورا پانی ڈالنا اگر نقصان دہ ہے تو پھر یہ شکل ہو سکتی ہے کہ ہلکا سا ہاتھ بھگو کر اس پر پھیرا جا سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں پانی سے مسح کر لینا۔ اگر یہ ممکن ہے تو زخم کے اتنے حصے پر صرف پانی ہاتھ میں لگا کر، ہاتھ کو بھگو کر صرف مسح کریں گے، باقی سارے حصے کو دھوئیں گے، وہاں پانی لگنے نہیں دیں گے۔ تیسری صورت ہے، اگر اتنا پانی لگنا بھی نقصان دہ ہے تو شریعت کہتی ہے کہ چھوڑ ہی دو، اب وہاں پر پانی لگانا یا مسح کرنا واجب نہیں ہے۔ تو حالت کے اعتبار سے حکم ہے، اگر زخم بہت گہرا ہے اور پانی لگنا بہت نقصان دہ ہے تو پانی نہیں لگانا ہے، مسح کر لینا ہے۔ اگر مسح بھی نقصان دہ ہے تو پھر مسح بھی چھوڑ سکتے ہیں، شریعت میں اتنی رعایت ہے۔ ہاں، اگر اس زخم پر پٹھی باندھی ہوئی ہے تب کیا حکم ہے؟
उमूमन आजकल जो पट्टियाँ बांधी जा रही है वो इतने मोटे होते हैं कि अगर हम उस पट्टी पर हाथ भिगोकर फेरते हैं तो वो पानी छनकर ज़ख़म तक नहीं जाएगा। इसलिए आजकल जो पट्टियाँ लग रही हैं इसको पूरा भिगोना तो नहीं है, हाथ को भिगोए हुए हाथ को उस पर फेर देना है, इतना तो वाजिब है। इसलिए कि इससे जो पानी लग रहा है वो छन कर अंदर नहीं जाएगा। ये मसला था। अगर ज़ख़म में या अगर बदन में या आज़ाए वज़ू में कहीं ज़ख़म हो जाता है तो क्या मसला है। अगर इस पर मसा कर देने के बाद हम लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, इस पर कब तक मसा कर सकते हैं? क्या इसकी कोई लिमिट है, जैसे मौज़े के लिए था या तयम्मुम वाले के लिए था? इसके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये जब तक सूख कर ख़ुद से पट्टी निकल कर गिर नहीं जाती या हम नहीं निकाल देते तब तक इस पर मसा करते रह सकते हैं। ये दूसरा मसला था। तीसरा मसला है कि गुस्ल कर रहे हों या वज़ू कर रहे हों, दोनों सूरतों में यही मसला है कि उस पर मसा काफ़ी है। ऐसा नहीं है कि गुस्ल टूटा हुआ हो तो उस पट्टी को खोलकर पूरा धोकर फिर पट्टी बांधना होगा। नहीं, चाहे गुस्ल हो चाहे वज़ू हो उसी पर मसा करेंगे, पट्टी को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस पर मसा करना कब से मना हो जाता है? जब अंदर ज़ख़म सूख कर ख़ुद से पट्टी निकल कर गिर जाती है या अब उसके बाद उसको बांधने की ज़रूरत नहीं रहती, उसके बाद उस पर किया हुआ मसा बाकी नहीं रहता, उसके बाद से उस पर मसा कर भी नहीं सकते। ये मसाइल थे। अगर बदन में कहीं ज़ख़म हो जाता है तो उनको धोने का या उन पर लगे हुए पट्टे पर मसा के अहकाम। अल्लाह तबारक व तआला हमारे इल्म व अमल में बरकत अता फ़रमाए। सुन्नतें पढ़।